السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب اس سورہ اخلاص کے بارے میں حدیثوں کی کتابوں سے چنندہ حدیثیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فائدہ: قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ قل ھو اللہ احد میں آخرت کی زندگی کا بہترین طریقے سے بیان ہے۔ اس لیے یہ سورہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل ھو اللہ احد کو 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون مذکور ہیں: 1 واقعات، 2 احکامات، اور 3 توحید۔ سورہ قل ھو اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام اور واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائیں تو اس سورہ میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھے، تہائی اور 1/4 قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے، تہائی اور 1/4 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا۔ یہ مضمون مظاہر حق سے لیا گیا ہے۔ ابھی ترمذی کی اور ایک حدیث سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی نہیں کی، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔
ارشاد فرمایا یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا یہ ثواب آدھے قرآن کے برابر ثواب ہے، شادی کر لو، شادی کر لو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ یہ مضمون عارضۃ الاحوجی سے لیا گیا ہے۔ ابھی مالک کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ ابھی مسلم کی ایک بہت مشہور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک رات میں تہائی قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی مسند احمد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابھی بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورہ پڑھتے اس کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورہ میں رحمان کی صفات کا بیان ہے، اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو
کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابھی ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہنچ سکتے ان کو مبارک جسم پر پھیرتے، پھر پہلے سر اور چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابھی ابو داؤد کی اور ایک حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، صبح اور شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ نہ پڑھ سکے وہ کم سے کم یہ 3 صورتیں صبح و شام پڑھ لیا کریں، یہی انشاءاللہ کافی ہوگی۔ یہ مضمون شرح الطیبی سے لیا گیا ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ ایک بہترین عمل بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے تو یہ صورت اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے بھی فکر فاقوں کو دور کر دے گی۔ ابھی تجارت اور کاروبار میں بڑھوتری، برکت اور مالدار ہونے کی دعا بھی سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ جب تو سفر کے لیے نکلے تو اپنے ساتھیوں سے حالت اور سہولت میں بہتر ہو اور توشہ میں ان سے بڑھ کر ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان 5 صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ 1 قل یا ایھا الکافرون پوری صورت۔ 2 اذا جاء نصر اللہ پوری صورت۔ 3 قل هو اللہ احد پوری صورت۔ 4 قل اعوذ برب الفلق پوری صورت۔ اور 5 قل اعوذ برب الناس پوری صورت۔ ہر ایک صورت کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کی برکت سے میں بہت مالدار ہو گیا، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ ایک اور موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دولت مند اور مالدار تھا، مگر جب سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ مفلس ہو جاتا تھا۔
جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورتیں سیکھی اور ان کو ہمیشہ پڑھنے کی برکت سے سفر سے واپسی تک اپنے دوستوں سے زیادہ دولت مند اور اچھی حالت میں آتا تھا۔ مالدار ہونے کا اور رزق روزی میں برکت کا اور ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا، اس سے تنگدستی دور ہو جائے گی اور فراوانی اور خوشحالی آ جائے گی، یہاں تک کہ اپنی پڑوسیوں پر بھی بہائے گا۔ یہ تھی چند حدیثیں جو سورہ اخلاص کے فضائل کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ اس کے اور زیادہ فضائل ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ اخلاص کو ورد کرنے کی اور دعا میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سورہ اخلاص کی رحم و کرم سے برکت سے ہمارے زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں، فضل، ہدایت اور نور نازل فرمائیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو برائے مہربانی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احبابوں میں بھیج دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کو بھی ثواب دارین اس سے ملے گا۔